السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے گی، اور جب بھی مدد کے لیے پکارا جائے گا تو اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو اور میں ضرور قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے، میری عبادت سے، کون سی عبادت؟ یہ مانگنے والی، دعا کرنے والی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، وہ عن قریب دوزخ میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا ہی عبادت کی ایک قسم ہے۔ جب بھی کوئی بھی عبادت کی جائے گی وہ اللہ ہی سے کی جائے گی۔ میرے بھائیو، شرک ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جس چیز میں شرک کا شائبہ بھی پایا جاتا ہو اس سے کوشش کریں کہ بچا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ اگر میرے سامنے اس حال میں آئے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اتنے اس کے گناہ ہوں، اور اگر اس میں ایک چیز نہیں ہے، شرک نہیں ہے، تو میں اسی قدر مغفرت و بخشش کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ ایک دوسری حدیث بخاری مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے عرش پہ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 3 تحفے دیے۔ ایک تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور دوسرا تحفہ جو 5 نمازوں کی شکل میں ملا، اور تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب پریشان نہ ہو، میں تیری امت کو بخش دوں گا سوائے ان لوگوں کے جو میرے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، بخاری مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے جنازے میں 40 بندے ایسے شامل ہو جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کی وجہ سے اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ تو میرے بھائیو، اندازہ لگائیں کہ اس حدیث سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس امت میں بھی شرک آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ جس بندے کے جنازے میں ایسے 40 بندے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ میرے بھائیو، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے اور شرک کے شائبہ سے بھی محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔